بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج آپ کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 33 ہے اور سبق کا نام ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ۔ اسٹوڈنٹس کیونکہ نیو یونٹ ہے اور یہ آپ کا لاسٹ یونٹ ہے اسلامیات کا، تو اس لیے سب سے پہلے آپ لوگ یونٹ پیج بنائیں۔ مختصر سوالات ہیں 5، انشائیہ سوالات یعنی لانگ کویسچنز بھی 5 ہیں، اور معروضی جو ہے وہ کتاب پہ ہی ہے جو میں نے ریڈنگ کے دوران آپ کو کروا دی تھی۔ تو اسٹوڈنٹس آج آپ نے علامہ ابن خلدون لاسٹ یونٹ کے شارٹ کویسچنز کرنے ہیں۔ تو فرسٹ کویسچن ہے علامہ ابن خلدون کا، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ابو زید ولی الدین بن عبد الرحمن تھا۔ دوسرا سوال ہے علامہ ابن خلدون کے انسانی زندگی کے کون سے 2 بنیادی اصول دیے ہیں؟ جواب ہے اس کا علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے عمرانیات کے بنیادی اصولوں پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسانی زندگی کے 2 بنیادی اصول ہیں۔ اب یہ جو 2 اصول بتائے ہوئے ہیں یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، یعنی جہاں تک آپ نے لکھ لیا نا کہ انسانی زندگی کے 2 بنیادی اصول ہیں، تو اگلی لائن میں ایک آپ نے مارکر سے لکھنا ہے مل جل کر زندگی گزارنا، اور نیکسٹ لائن میں نمبر 2 لکھ کے مارکر سے انسانی زندگی کا دفاع کرنا۔ کویسچن نمبر 3 ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو کس زبان کے خاص طرز تحریر میں مہارت حاصل تھی؟ تو اس کا جواب ہے علامہ ابن خلدون کو عربی زبان کے خاص طرز تحریر میں مہارت حاصل تھی۔ کویسچن نمبر 4 ہے علامہ ابن خلدون کی کوئی سی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے ان کی مشہور تصانیف میں، اب تصانیف کی جگہ کتابیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان کی مشہور کتابوں میں کتاب العبر، کیونکہ یہ انورٹڈ کاماز میں ہے تو یہ مارکر سے لکھیں گے، اور یہ اور جو ہے پھر پین سے لکھیں گے، اور آگے پھر انورٹڈ کاماز میں مقدمہ ابن خلدون، تو یہ بھی آپ مارکر سے ہائی لائٹ کریں گے، شامل ہیں۔ کویسچن نمبر 5 علامہ ابن خلدون کو عمرانیات کا بانی کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہے، اچھا یہ نوٹس میں نا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دوسری ہے ڈالی ہوئی ہے، انہوں، انہیں، اس طرح کے ورڈز میں، تو آپ نے 2 چشمی ہے ہی ڈالنی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بورڈ میں تھوڑا سا چینج ہو گیا ہوا ہے، تو یہ نہ ہو پھر آپ نے نیکسٹ آپ کا بورڈ کی کلاس سٹارٹ ہو جانی ہے تو آپ کو پرابلم ہو، اور جتنے بھی یہ ورڈز جو ہیں ملا کے لکھتے ہیں ان کو آپ نے علیحدہ علیحدہ ہی لکھنا ہے، جیسے کیوں کہ، اس طرح کے ورڈز جو ہیں۔ تو اس کا جواب ہے انہوں نے انسانی زندگی کے بارے میں کئی بنیادی اصول بیان کی ہیں جن کی بنا پر انہیں عمرانیات کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہ عمرانیات کا بانی بے شک انورٹڈ کاماز میں نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو انورٹڈ کاماز میں کر کے تو مارکر سے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ شارٹ کویسچنز جو ہیں آپ کے، اس میں تقریباً یہ علامہ ابن خلدون کی جو زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی خاص جو ان کے سارے کام ہیں ان کو مختصر کر کے بتایا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں علامہ ابن خلدون، سب سے پہلے ہے کہ جی ان کا نام یہ تھا علامہ ابن خلدون۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علامہ ابن خلدون ہیں کون۔ تو علامہ ابن خلدون جو ہے ان کا تعلق جو ہے کسی ایک امیر گھرانے سے تھا، اور یہ اس گھرانے کا تعلق جو ہے یا اس خاندان کا جو تعلق ہے وہ عرب سے تھا، لیکن جو ہے یہ تیونس میں آباد تھے، اور اسی لیے جو آپ نے اپنا زیادہ تر وقت ہے اسلامی ممالک یعنی افریقہ اور تیونس وغیرہ میں ہی گزارا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو ہسٹورین اور اکانومسٹ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ علامہ علامہ ابن خلدون جو ہیں ان کو تاریخ اور عمرانیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے، اور ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے مقدمہ فی التاریخ ہے، یعنی جو کتاب انہوں نے لکھی، جو ان کی یعنی اس کو تاریخ ابن خلدون بھی کہتے ہیں، مقدمہ ابن خلدون بھی کہتے ہیں،
یعنی بعد میں اس کا نام پھر مقدمہ فی تاریخ سے چینج ہو کے مقدمہ ابن خلدون بن گیا. اور یہ بہت بڑی کتاب ہے، یعنی جو اس کو آج بھی مانا جاتا ہے. یہ تاریخ، سیاست، عمرانیت کیا ہوتا ہے؟ عمرانیت ہوتا ہے کہ آپ نے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بتا دیا نا کہ علامہ ابن خلدون نے جو ہے جو بنیادی اصول پیش کیے ہیں وہ مل جل کر زندگی گزارنا ہے، یعنی ہم نے معاشرے میں مل کے کیسے رہنا ہے، اور اس معاشرے میں رہ کے ہم نے اپنی زندگی کا دفاع کیسے کرنا ہے. تو اسی لیے عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گراں مایہ خزانہ ہے. یعنی یہ مقدمہ ابن خلدون جو ان کی کتاب ہے، یہ اس میں تقریباً ہر ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے. یعنی تاریخ پہ بھی، سیاست پہ بھی، عمرانیات پہ بھی، اقتصادیات پہ بھی اور ادبیات پہ بھی اس میں بات کی ہوئی ہے. یعنی انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ٹیکس کلیکشن کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا، اور ساتھ حکومت کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ نہ بیجا ٹیکس نہ لگائیں. یعنی یہ ساری چیزیں اقتصادیات میں آتی ہیں نا، کیونکہ اگر آپ بیجا ٹیکس لگائیں گے تو کاروبار نہیں بڑھے گا. تو اس لیے آپ کو بلا وجہ ٹیکس نہیں لگانے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ کاروبار کریں، اور اگر زیادہ کاروبار کریں گے تو اتنا ہی معیشت پہ جو ہے اچھے اثرات پیدا ہوں گے، اور ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو کیا اس کو کہتے ہیں اکانومی اور اسٹیٹ، یہ ایک دوسرے کا سوسائٹی اور اسٹیٹ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. یعنی بغیر معاشرے کے اسٹیٹ نہیں، اور بغیر اسٹیٹ کے کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. اور انہوں نے ہی کہا کہ اکانومی میں جو ہے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، یعنی کبھی اکانومی اوپر جا رہی ہوتی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہوتی ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے خانہ بدوش، یعنی جو نومیڈک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی، خانہ بدوش کن کو کہتے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کبھی یہاں پہ رہ لیا پھر یہاں سے کہیں اور چلے گئے. تو خانہ بدوشوں کے حقوق کی بھی انہوں نے بات کی تھی، کیونکہ افریقہ میں جو ہیں وہ بہت زیادہ خانہ بدوش تھے. اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، اور ان کو اسٹیٹ جو ہے وہ ساتھ لے کر چلے گی، تو پھر ہی جو ہے گروتھ جو ہے وہ یعنی گروتھ بڑھے گی اور ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اس کے علاوہ ان کی جو کتاب ہے کتاب العبر، 2 کتابوں کا ذکر ہے اس کا. مقدمہ ابن خلدون کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا. کتاب العبر جی ہے، یہ بھی جو ہے تاریخ کی ایک مستند یعنی گارنٹیڈ کتاب ہے، اور اس کی تقریباً 16 جلدیں ہیں، اور لوگ جو ہیں آج بھی ان کتابوں سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سوشیالوجی ہے، یہ بیس ہی ان کی جو علامہ ابن خلدون کی کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون، اس پہ یہ بیس کرتی ہے، کیونکہ ان کو عمرانیات کا جو ہے وہ بانی کہا جاتا ہے. اسٹوڈینٹس ڈائری نوٹ کر لیں. لرن پلس رائٹ شارٹ کوسچنز آف علامہ ابن خلدون. یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں، یاد بھی کرنے ہیں، اور لکھنے تو نوٹ بک پہ ہیں نا، لیکن جب آپ یاد کر لیں تو پھر رف نوٹ بک پہ بھی لکھ کے دیکھا کریں کہ ہماری کوئی مسٹیک تو نہیں ہوئی ہے، تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی فائنل ٹرم ہے، اور جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے.